تمام سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات کے آپ نے بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد طیب صاحب آج کی اس مجلس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی مجلس میں نے آپ دوستوں کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا، اور آج کی مجلس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کی بجائے میں نے صرف جس غرض کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے اس غرض سے متعلق چند معروضات عرض کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جس وقت ہمارے ملک عزیز میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یورپی یونین کا ایک اجلاس منعقد ہوا اور وہاں پر انہوں نے قرارداد منظور کی جس میں 2 مطالبے کیے گئے۔ نمبر 1، پاکستان گورنمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کریں۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کے آئین کے اندر جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ انہوں نے اپنی یورپی یونین کی اسمبلی میں قرارداد منظور کی اور پاکستان گورنمنٹ سے یہ 2 مطالبے کیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ 2021 کے اوائل کی۔ میرے بھائیوں، ہمارا ماتھا ٹھنکا اس لیے کہ امریکہ نے کہا ہماری حکومتوں نے اپنے ملک عزیز کے باسی نیشنلٹی رکھنے والوں کو ڈالروں کی خاطر امریکہ کے سپرد کیا، اور انہوں نے باہر کی جیلوں میں بہت سارے گل سڑ گئے اور بہت سارے بہت بری حالت میں شاید کسی کی واپسی بھی ہوئی۔ وہاں کی گورنمنٹ نے مطالبہ کیا امریکہ نے کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کے جتنے ملزم ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اشارے کر رہا ہوں۔ جو بھی اس وقت گورنمنٹیں تھیں پاکستان میں، جو امریکہ مطالبے کرتا گیا، ایک ایک ملزم کو ہمارے حکمران رہا کرتے گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے یورپی یونین کی یہ قرارداد تشویش کا باعث تھی۔ ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ گورنمنٹ نے، ہمارے پاکستان کی گورنمنٹوں نے امریکہ سے دنیاوی مفاد کی خاطر اگر اپنے ملک کے باسیوں کو رہا کرایا، ان کے سپرد کیا، تحفظ ناموس رسالت کے قیدی ان مجرمان کو انہوں نے رہا کیا،
ان کے کہنے پر ہمارے اپنے ملک عزیز میں بہت سارے مقامات پر کارپٹ بمباری بھی کی گئی، اور وہ کون سا ظلم و ستم ہے جو باہر کے کہنے پر ہماری مملکتوں نے، ہماری گورنمنٹوں نے ہم پر روا نہیں رکھا۔ ہمیں اندیشہ لاحق ہوا کہ اس موقع پر اگر ہم لوگ خاموش رہ ہو گئے تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے حکومتیں ہماری درپے نہ ہو جائیں، یا یہ کہ کہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو بھی ختم نہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات میری پرہ پنچایت ہیں، جتنے دوست آپ تشریف لائے پڑھے لکھے ساتھی ہیں، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس وقت تک میں نے جو صورتحال کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے رکھا، آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ہمیں اس وقت کچھ کرنا چاہیے تھا یا خاموش بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم اگر اس وقت کوئی کام نہ کرتے، یہ اتنی بڑی غلطی ہوتی، اتنی بڑی بھول اور چوک ہوتی کہ شاید آنے والی تاریخ بھی ہمیں معاف نہ کرتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے ہم نے اپنے مسلک کے دوستوں کو اعتماد میں لیا۔ وفاق المدارس کے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، جمعیت علماء اسلام کے حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم، اسی طرح دوسرے حضرات سے مشورے کے بعد ان حضرات نے کہا کہ اس موقع پر چپ رہنا جائز نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں کس گناہگار زبان سے آپ دوستوں کے سامنے اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں کہ اس کام کے لیے میرے اللہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ کا نام لے کر باقی تمام تر مکاتب فکر ان حضرات کو بھی ہم نے اپنے اعتماد میں لیا، اور ایک کانفرنس 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں اور 7 ستمبر کو ایک کانفرنس مینار پاکستان لاہور میں پچھلے سال اس کا ہم نے اعلان کیا۔ 7 ستمبر کو پشاور میں بھی کانفرنس تھی، سرگودا میں بھی ہم نے بہت بڑا اجتماع کیا، اور برادران عزیز اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پر، لیکن یہ 2-3 کانفرنسیں طے یہ کیا کہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے سے لے کر پشاور تک اور کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک، یہ مجموعی طور پر 250-300 مربع کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے کہ اس پورے خطے کو ہم 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جمع کریں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے اکثر نے دیکھا ہوگا کہ لیاقت باغ بالکل ہمارے GHQ سے 4 قدم کے فاصلے پر ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر ہم نے کانفرنس کا اعلان کیا،
ہم نے ایک قدم اٹھایا، اللہ کی رحمت نے 10 قدم آگے بڑھ کے ہمارا استقبال کیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہم بڑھتے رہے، کارواں بنتا رہا، اور صبح و شام دن رات کی محنت کے ساتھ ایک بات آپ دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، اتنی طویل جد و جہد کے بعد مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے لے کر حضرت حافظ ناصر الدین خاقوانی تک یہ جو پون صدی کی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس خطے کے اندر خدمات ہیں، میرے بھائیوں، آپ اہل اسلام کا مجلس تحفظ ختم نبوت کے رفقا کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہی ولی مانتے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے آدمی کی ان کے مجلس کے رفقا کے متعلق رائے یہ ہے کہ یہ کم از کم اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہے، اپنے کاز کے ساتھ یہ فراڈ یا دھوکہ کرنے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی اعتماد کے صدقے میں آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ گزشتہ سال 6 ستمبر کی شام کو جس وقت لیاقت باغ میں اجتماع منعقد ہوا، بلا مبالغہ اتنا بڑا وہ ایریا ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ، اتنا بڑا اس کا وہ کیا کہتے ہیں جلسہ گاہ، لاکھوں آدمیوں کے بغیر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ رات کو ہی تقریباً 11:30 کے قریب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف لائے۔ ان کی آمد پر ظاہر ہے کہ ایک لیڈر قائد جس وقت آئے لوگ استقبال کرتے ہیں، دوسرے مکاتب فکر کی دینی قیادت بھی بھرپور تھی۔ جب پبلک اٹھی، نعرہ بازی شروع ہوئی، بعض ساتھیوں نے مجھے بھی پکڑ کے حضرت مولانا کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو اس موقع پر میں نے مولانا سے عرض کی کہ حضرت آپ پنڈال کی طرف دیکھیں، پورے پنڈال میں کہیں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں۔ مولانا نے اسی حالت میں مجھے کہا کہ مولوی صاحب، آپ کو تو جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی بات کرتے ہیں، جن دوستوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی بات کرتے ہیں، میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں، جتنی خلق خدا اس پنڈال کے اندر جمع ہے اس سے 3 گنا زیادہ سڑکوں کے اوپر پھر رہی ہے۔ حضرات گرامی، اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا، اتنا بڑا اجتماع منعقد ہوا، سیاست پر، گورنمنٹ پر، اپوزیشن پر، کسی پر تبصرہ کرنے کی بجائے خالصتاً پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اگلے دن 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان میں کانفرنس تھی۔ دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر میرے بھائیوں ٹوبہ ٹیک سنگھ تک اور گنڈا سنگھ سے لے کر خوشاب کے علاقے تک، یہ بھی 250-300 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ ہم نے ان کو مینار پاکستان میں جمع کیا۔ خدا لگتی آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، رات کو جس وقت بیان کے لیے سٹیج پہ گئے، کھڑے ہو کر جدھر کو رخ کرتے تھے نظریں ہماری تھک کر واپس آ جاتی تھی انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے خلق خدا کو اللہ نے اپنی مخلوق کو اس کام کے لیے متوجہ کر دیا۔
وہاں لاہور کی مینار پاکستان کانفرنس میں ہم نے اعلان کیا کہ اب آنے والی کانفرنس 7 اکتوبر کو ملتان قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر ہوگی۔ میرے بھائیوں، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان 3 ڈویژنوں کو وہاں پر جمع کرنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی تقریباً وہ بہاول نگر منچن آباد سے لے کر اباڑو تک، کوہ سلیمان سے لے کر راجستھان کے علاقے تک، اس پورے خطے کو جس وقت جمع کیا، اور بیان کرنے والے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا فضل الرحمن، حضرت ناصر الدین خاکوانی، میں کن کن کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کروں۔ اور واقعہ یہ ہے، مولانا فقیر اللہ اور دوسرے دوست جو وہاں پر موجود تھے مجھ مسکین کی بات کی تصدیق کریں گے کہ سٹیج پر ان 14 اضلاع کا، 3 ڈویژنوں کے 14 اضلاع کا ایک بھی شیخ الحدیث ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو، ایک عالم دین ایسے نہیں تھا جو وہ وفد لے کر کانفرنس کے اندر شریک نہ ہوا ہو۔ اور میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جس نے اس پنڈال کے اندر جلسہ کیا، کناتیں لگا کر اسے مختصر کرتے ہیں، کرسیاں بچھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ہم نے بجائے کرسیوں کے خلق خدا کو فرش پر بیٹھنے کی دعوت دی، اور صورتحال یہ تھی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے مدرسے کا اجتماع تھا، ختم نبوت کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمن بھی وہاں تشریف لائے، مجھے بھی حاضر ہونے کی توفیق ہوئی۔ تو مولانا نے میری کلائی کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب، ملتان کی کانفرنس کی کچھ پتہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت، مجھے کیا پتہ ہونا ہے، ہم تو اشتہار چھاپنے والے، دعوت دینے والے، سٹیج بنانے والے، تفصیلات تو آپ کے پاس ہوں گی۔ تو اس پر مجھے حضرت مولانا نے کہا کہ گورنمنٹ کے حساس اداروں کے چوٹی کے آدمی نے مجھے کہا کہ جب سے ملتان بنا ہے اس دن سے لے کر آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، اکابرین علماء امت، میرے بھائیوں، ختم نبوت، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں حق تعالی شانہ کے کرم کو دیکھیں۔ 3-4 ہم نے بڑے اجتماع تو کیے، لیکن دوست دشمن تک جو پیغام گیا، بھرا ہوا تھا پنڈال ملتان کے اسٹیڈیم کا، اس سے 2 گنا وہ محلوں، سڑکوں، بازاروں کے، چوکوں کے کئی ایریے تک کھچا کھچ خلق خدا کھڑی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے اس کا نقد صلہ ہمیں یہ دیا، سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں، بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، نقد اللہ نے صلہ یہ دیا۔ آپ حضرات کی راولپنڈی کی کانفرنس کے بعد 2 سابق جرنیل قادیانی تھے، ایک جنرل عبدالعلی، ایک ملک اختر، چونترا پنڈی کے رہنے والے، یہ جو چکری انٹرچینج ہے اس کے قریب کے، 1974 کے اندر حاضر سروس فوجی جرنیل، ملعون قسم کے قادیانی تھے، بد دماغ۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کی اس کانفرنس، پنڈی والی کانفرنس کے بعد
میں ان کے گاؤں کے اندر گیا ہوں، آپ سن کر خوشی محسوس کریں گے، ان کے کئی خاندانوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ تکبیر میرے بھائیوں، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، نقد صلہ دینا میرے اللہ نے شروع کیا۔ آپ دوست کہیں گے کہ مولوی صاحب پچھلے سال کی باتیں سناتے ہیں، اس سال کی بات کرو۔ چنانچہ اس سال جنوری میں ایک FIA کا ڈائریکٹر تھا جس کا نام ابو بکر خدا بن نتھوکا، ملعون قسم کا قادیانی۔ سابقہ گورنمنٹ نے طے کر لیا آپس میں، ایک اکبر تھا، پتہ نہیں کیا اس کا پورا نام، شہزاد اکبر کے کیا جی، وہ اور اس ابو بکر خدا بن نتھوکا نے ہائی کورٹ کی رولنگ موجود ہے، معافی چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے کہ جو ریٹائر ہو اسے اب توسیع نہ دی جائے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، توسیع دے نہیں سکتے تھے، اس کی ریٹائرمنٹ کا موقع آ گیا، اور اندر سے گورنمنٹ کے بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے پر اس منصوبہ یہ بنایا گیا کہ نئے ایگریمنٹ کے تحت آج یہ ریٹائر ہو، پہلے سے سمری تیار ہو، نئے ایگریمنٹ کے تحت پرائم منسٹر کو شیشے میں اتارا جائے اور اس کی سمری کے اوپر دستخط کرا لیے جائے۔ 6 جنوری کو ریٹائر ہو، 7 جنوری کو اس FIA کے مشیر کے طور پر آئندہ 4 سال کے لیے دوبارہ اس قادیانی ملعون کو اسلامیان وطن کے سر پہ مسلط کر دیا جائے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس رازداری کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت جناب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بالا یہ فیصلہ ہوا، اور بیٹا بیٹھ جا، اب نہ اٹھنا۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ایسے طور پر رازداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا، اور ادھر اللہ نے کرم کیا، انہوں نے منصوبہ بنایا، اس محکمے کے انچارج وزیر کو، وفاقی وزیر کو پتہ نہیں، اور وزیر بھی وزیر داخلہ، لیکن اللہ نے ہمیں اس کی اطلاع کر دی، اور جس نے اطلاع کی اسے بھی اس بات پر اعتماد تھا کہ اگر کوئی وقت آیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی جان دے دیں گے، میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، اور اگر انہیں پتہ ہوتا کہ میرا نام بتا دینا ہے، کون کسی کو خبر دیتا ہے۔ اللہ نے اس اعتماد پہ بھی ہمیں پورا اترنے کی توفیق بخشی۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، سبی، جیکب آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان، قصور، لاہور، یکے بعد دیگرے، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 1000، کہیں 10,000، جتنے آدمی ہم جمع کر سکتے تھے ان کو ہم نے پریس کلب کے سامنے کھڑے ہو ان کے مظاہروں کا اعلان کیا۔ اب میرے بھائیوں، تھوڑی سی ہماری نقل و حرکت ہوئی، جس وقت 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا، دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے نقد نتائج ملنے شروع ہوئے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پچھلے ہفتے 11 آدمیوں نے پشاور کے اندر قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے۔
पिछले 4 दिनों में सादकाबाद के एक कादियानी ने कादियानियत पे लानत भेजी, इस्लाम कबूल किया। आज से 4 दिन पहले मेरे भाइयों मंडी बहाउद्दीन में वहाँ मरकज़ी जामे मस्जिद के ख़तीब है मौलाना अब्दुल माजिद साहब, ज़ोहर की नमाज से लेकर इशा तक कादियानियों के ख़ानदान के साथ गुफ्तगू हुई। वो कराची से लेकर पता नहीं उसको उनके कौन कौन रिश्तेदार वो नेट के ज़रिए उन्होंने भी उस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। 7 घंटे मुसलसल गुफ्तगू हुई और जिस वक्त दुआ हुई अल्लाह ने करम किया। जिसने उस गुफ्तगू को सुना था सभी ने कादियानियत पे लानत भेज के इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। मेरे भाइयों, आप कहेंगे कि अभी भी आप 4 दिन पहली बातें कर रहे हैं। मैं आज की बात करता हूँ। आज लाहौर में हमारे एक साथी के इंतकाल हुआ, उनकी अहलिया का। हम उनके जनाज़े उसकी दुआ के लिए वहाँ पर जाना हुआ। मुझे एक दोस्त ने बताया कि सुभान अल्लाह तो कहो और बुलंद आवाज़ से। मुझे एक दोस्त ने बताया कि आज सुभान अल्लाह नहीं कहते, नहीं भाई ज़ोर से, पते की बात कह रहा हूँ और बुलंद आवाज़ से। मुझे उन्होंने बताया कि आज खबर आई है कि अफ्रीका के एक मुल्क माली की अदालत ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। तकबीर, खत्मे नबूवत, शान मुस्तफा, 10 सहाबा। 9 अगस्त 10 मुहर्रम को जो रोजनामा जंग छपा है लाहौर का, आप उसके सफ़ा 3 पर को देखें, फिर मेरी दरख्वास्त पर दोबारा उसका मुताला करें। एक अमरीकी अदालत ने भी एक मलऊन कादियानी इबादतगाह के सरबराह को उसने 6 साल की कैद सुनाने का ऐलान किया है। ये कल की खबर है। आज मैंने आपसे वादा किया, मेरा बयान ख़त्म हुआ। मेरे भाइयों, ये जो हमारा चलत फिरत है, हमारी कोशिश और काविश है, इसके सदक़े में वो जो यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि या ये कानून ख़त्म किया जाए और इस कानून पर नज़रसानी की जाए, इन कॉन्फ्रेंसों के नतीजे में ये कामयाबी जो मैंने अर्ज़ की ये तो अल्लाह ने दी ही दी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो दिन जाए, आज का दिन आए, बाहर की दुनिया का कोई आदमी और आप हजरात के मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान का कोई लीडर उस दिन से लेकर आज तक दोबारा अपनी ज़ुबान पे ये मुतालबा नहीं ला सका कि हुजूर सरवर कायनात की इज़्ज़त व नामूस के कानून को ख़त्म किया जाए। अल्लाह ने ऐसी हैबत मुकर्रर कर दी कि आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि आप दोस्तों के सामने ऐलान करूँ कि मेरे भाइयों, यहाँ से जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं, अपने दिल दिमाग के अंदर ये जज्बात लेकर जाएं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कानून को जो ख़त्म करने की कोशिश करेगा, मेरा अल्लाह उसे ख़त्म कर देगा। ये कानून कभी ख़त्म नहीं होगा। आप भी हाथ उठा के लहरा के ज़ोर से कह दे, नहीं होगा इंशाअल्लाह। जो कहते हैं नहीं होगा, ज़ोर के साथ कह दो, नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, इस आखिरी मार्के में बिल्कुल लगता यह है कि ये कुफ्र इस्लाम की ये लड़ाई आखिरी मरहले के अंदर अपना दाखिल हो गई है। इस मरहले पर मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि हर रोज़ तुलू होने वाला सूरज हमारे लिए कोई न कोई खुशखबरी लेकर आता है और हर गुरूब होने वाला सूरज जाते हुए कोई न कोई कादियानियों को ज़िल्लत की मौत मार के जाता है।
ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آج سے تقریباً 12 سال پہلے آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ کے وہ بجلی بابڈا گراؤنڈ میں کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا. خاصا بڑا وہ گراؤنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا، بڑی بھرپور اس پر حاضری تھی. اب 12 سال کے عرصے کے بعد اس سال جو ہم نے کانفرنسوں کا اعلان کیا، لاہور جامعہ اشرفیہ کے اندر ایک کانفرنس رکھی ہے، ایک کانفرنس بہاولپور کے اندر رکھی ہے بہت بڑے 3-4 ڈویژنوں کی، اور ایک کانفرنس انشاءاللہ العزیز 1 ستمبر کو کراچی کے اندر مزار پاکستان پہ منعقد ہو رہی ہے. جہانگیر پارک، نشتر پارک، وہاں پر تو ہماری کانفرنسیں ہوتی رہیں، سڑکوں پر بھی کانفرنسیں ہوتی رہیں. اس باغ کی طرف پہلا رخ کیا ہے اور انشاءاللہ ریکارڈ قائم کریں گے، انشاءاللہ ریکارڈ قائم کریں گے. میں آپ دوستوں سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں، یقین فرمائیں، جائیں تو اس یقین کے ساتھ جائیں کہ ختم نبوت کے عقیدے اور کاج کو دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے یا اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں. خالصتاً یہ ہمارے دین، ایمان اور عقیدے کی بات ہے. اور اگر ایسے ہے تو پھر میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس 10 ستمبر کی جو آپ حضرات کی سیالکوٹ کی کانفرنس ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی میری اخلاقی ذمہ داری ہے. اور اس یقین کے ساتھ اس کے لیے آگے بڑھیں کہ یوں سمجھیں کہ میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کامیابیوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹ کر واپس آئیں گے انشاءاللہ. ابھی 1 مہینہ باقی ہے. ہمارے حضرت مولانا فقیر اللہ، ان کے گرامی قدر رفقا، انہوں نے کئی اضلاع کے اندر میٹنگیں کرنی شروع کی، کئی، اور عید سے، بڑی عید سے بھی ایک کافی عرصہ پہلے انہوں نے اس کے لیے محنت شروع کی. 3-4 دنوں میں کانفرنس میں تو جتنی خلق خدا آنی ہے سو آنی ہے. اس طرح کے اجتماعات 200-300 کے قریب منعقد کر کے انشاءاللہ العزیز اتنے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے گا کہ آپ حضرات کے سیالکوٹ کے قرب و جوار کے کئی اضلاع کو ہم نے ختم نبوت کا پنڈال بنا دیا ہے. جگہ جگہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں جمعہ، کہیں پر کانفرنس، کہیں پر میٹنگ، کہیں پر علماء کا اجتماع، کہیں پر کنونشن، کہیں پر ورکر میٹنگ. دن رات اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ میں سے کا ہر آدمی دل میں اللہ کے گھر میں تہیہ کر کے جائے کہ اس کانفرنس کے لیے ہم نے خود تو جانا ہی جانا ہے. میں یہ آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں. آپ نہ شریک ہوں گے تو اور کون شریک ہوگا؟ میرا یہ مطالبہ نہیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر آدمی چلتا پھرتا اس کانفرنس کا داعی اور اشتہار بن جائے. میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس کے لیے محنت کریں گے. تم خوب آدمی ہو، میں اتنا مجھ سے زور لگوایا بوڑھے آدمی سے، اور تم آہستہ آہستہ کہتے ہو. بہادروں کی طرح، شیر دل لوگوں کی طرح یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے شب و روز ہم محنت کریں گے. جو کہتے ہیں کریں گے، وہ زور کے ساتھ کہہ دے کریں گے انشاءاللہ. میرا اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں. آج کی مجلس میں صرف اور صرف اسی کانفرنس کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے. یقین کرو میرے رب کی رحمت بھی انشاءاللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اس کام کے صدقے میں اللہ آپ کو مجھے نصیب کریں گے. بس اتنی باتیں عرض کرنی تھی.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.